ہمارے جو بزرگ تھے وہ باہر کی ہوٹلوں کی یہ والی چیزیں نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی یہ غریب لوگ جو بیچارے یہاں سے گزرتے ہیں ان کی حسرت کی نگاہیں اور آہیں پڑتی ہیں ان پر، ان سے برکت اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ نظر ہمیشہ وہی لگاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حسد کی نگاہ جو ہے وہ زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ مال کی جو زکوٰۃ ہے نا، وہ نہ صرف یہ کہ پچھلے مال کو طاہر کرتی ہے، مطہر کرتی ہے، بلکہ یہ مال کی زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کی روحانی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی ہے۔ تو اسلام نے یہ مال کی زکوٰۃ کا حکم دے کر کے اب غریب کے دل میں امیر کے لیے ہمدردی پیدا کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ جیسا کہ آپ کے سامنے صدقات واجبہ کے متعلق ایک جملہ حدیث پاک کا بڑا معروف ہے کہ انما ہی اوساخ الناس ہے، کہ صدقات واجبہ جو ہیں وہ لوگوں کا میل ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اس سے کئی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو پھر چونکہ آقا علیہ السلام کے لیے حلال نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی آل کے لیے حلال نہیں ہے، تو جو پھر کھائے گا وہ حقیر ہی ہوگا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے، یہ جمہوری قسم کے جو لوگ ہیں وہ مدارس کے لیے، علماء کے لیے، یہ تو زکوٰۃ کھانے والے لوگ ہیں، یہ تو صدقے کھانے والے لوگ ہیں، صدقے مانگنے والے لوگ ہیں، اس طرح کے جملے سنتے ہیں نا، یہ علماء کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں اور بڑے حقیرانہ انداز میں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ یہ مال جو ہے یہ جیسے دیکھیں زکوٰۃ کا جو مال ہے، مثال کے طور پر 100 روپے بندے کے پاس ہیں، اس میں سے 2.5 روپے دینے فرض ہیں، 2.5 روپے دینے فرض ہیں، 97.5 روپے اس کے لیے حلال ہیں۔ اب وہ 2.5 روپے دینے فرض ہیں، اگر وہ نہیں دے گا تو رکھنے حرام ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ وہ جب رکھے گا 2.5%، تو ظاہری بات ہے یہ 2.5% رکھنا حرام ہے، تو باقی جو مال ہوگا 97.5% اس کو بھی بے برکت کر دے گا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بالکل المستدرک للحاکم میں ہے، راوی اس کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد اذهبت عنک شرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے لے تو یقیناً تو نے اپنے مال کے شر کو اپنے سے دور کر لیا ہے۔ سمجھا نا جی؟ مال کے شر کو دور کر لیا ہے، یعنی وہ 2.5% کا اس مال میں رہنا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا تو مال جو ہے وہ سارے کا سارا شر سے پاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 2.5% آگے دے رہا ہے اس کے اندر کو نعوذ باللہ من ذالک غلاظت والی، گندگی والی ایسی بات آ گئی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی ہر ایک کے لیے منع ہوتا تو آقا علیہ السلام سب کا فرما دیتے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس میں کون سی ایسی نجاست والی اور گندگی والی بات آ گئی ہے کہ جو ایسی گندگی جو آقا علیہ السلام اپنے لیے تو پسند نہ فرمائیں، اپنی آل کے لیے پسند نہ فرمائیں، لیکن باقی غریبوں کے لیے حضور پسند فرمائیں کہ ان کو دیا جائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ انما الصدقات للفقراء، یہ جو 8-9 مسارے بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، یہ آخر کس لیے بیان کیے گئے ہیں؟ اگر اس کو جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے، گندگی والی، میل کچیل والی ایسی باتیں، یہ سمجھ سے باہر بات ہے، پتہ نہیں آئی کہاں سے ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ بھی مولوی لوگوں نے ہی اس کو جب حدیث پاک بیان کی اس کا صحیح مفہوم بیان نہیں کیا۔
تو لوگوں کے ذہنوں میں ظاہری بات ہے پھر وسوسے سے آنے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں پھر آنی تھی۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر زکوٰۃ دینا ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے جو دینے والے کے بقیہ مال کو حلال کر دیتا ہے، بقیہ مال کو حلال کر دیتا ہے، اس کے لیے مطہر بنا دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کے پاس وہ جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ الہی انعام بن کے جاتا ہے، سمجھ آئے نا جی؟ اس کے پاس جب جاتا ہے، غریب کے پاس، مسکین کے پاس جائے، یا کسی طالب علم کے پاس جائے، یا کسی مدرسے میں جائے، وہاں بھی طلبہ پر خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بن کے جاتا ہے، میل والی بات نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آیا؟ حالانکہ اگر وہ میل والی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند فرماتا کہ میرے غریب بندوں کو دیا جائے، میرے فقیروں کو دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہ کہتا۔ اگر وہ میل والی بات ہوتی، جس طرح یہ ان لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے، اگر وہ میل کچیل والی، گند والی، غلاظت والی بات ہوتی تو یہ حکم ہوتا بھی 2.5% جو ہے اٹھا کے تم گلی میں پھینک دو، یا اس کو آگ لگا دو، پانی میں ڈال دو، بہا دو، یہی حکم ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن یہاں پہ غریب کو دینے کا حکم ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اس لیے کہ یہ اگر اپنے پاس یہ 2.5% کو رکھتا تو اس 2.5% نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہونی تھی، تو اس نے باقی 97.5% کو میلا کر دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اس کے باقی جو 97.5% ہیں وہ اس کے لیے استعمال کرنے حلال ہو گئے، اور جس فقیر کے پاس، جس طالب علم کے پاس وہ 2.5% جائے گا، وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بن کے جائے گا، سمجھ آیا نا جی؟ یہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اور اپنی آل پاک کے لیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل کے لیے اور اپنے لیے ہی اس کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی بظاہر گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر بھی سادات کے لیے لینا جائز نہیں ہے، یہ صدقات واجبہ، سمجھا ہے نا جی؟ اور بھی تو لوگ ہیں جن کے لیے یہ حرام ہے لینا، جو بندہ غنی ہے، مالدار ہے، وہ بھی تو نہیں لے سکتا، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ اگر وہ مالدار بندہ زکوٰۃ کا پیسہ لے گا، عشر کا مال لے گا، تو ظاہری بات ہے وہ غریب کا حق مارنے والا ہوگا، تو یہ اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے یہ مال لینا حلال نہیں ہے، اور یہ محض غریبوں کے لیے، اور ظاہری بات ہے مدارس دینیہ کے بچے جو ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ حدیث پاک ذرا دیکھیں، یہ اس معنی کو یہ حدیث پاک رد کرتی ہے جو معنی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، اور ہمارے جو بیچارے کئی سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو عالم کہنے والے، ان کے دماغوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ میل ہے، یہ میل کچیل ہے، یہ گند ہے، اس طرح کی باتیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جی، یہ حدیث پاک شرح مشکل الآثار میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، اس کا نمبر ہے 4387، اور یہ حدیث پاک آپ سنیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان فی بریرہ تھا، یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، آپ لونڈی تھیں، بعد میں آزاد ہوئیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، وہاں ہنڈیاں پک رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو والبرمۃ تفور بلحم، مٹی کی ہنڈیاں تھی، اس میں گوشت ابل رہا تھا، یعنی گوشت سلگایا جا رہا تھا۔ فقرب الیہ خبز و ادم من ادم البیت، آقا علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اور کھانے میں جو ہے وہ عام ہی، یعنی کہ سالن جو تھا وہی پیش کیا گیا آقا علیہ السلام کو، گوشت ابھی پک رہا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم ارى برمۃ فیہا لحم، میں مجھے تو وہ ہنڈیاں دکھائی دی تھی جس میں گوشت تھا، تو وہ تم نے اس کے پکنے کا انتظار کیوں نہیں کیا، تم نے یہ میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے سالن؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، وہ گوشت پک رہا ہے، لیکن ولکن ذلک لحم تصدق به علی بریرہ، لیکن وہ گوشت جو ہے وہ صدقے کا ہے، وہ بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے، وہ جو خادمہ تھی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا کہ حضرت عائشہ پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ گوشت ہے وہ صدقے کا ہے، یعنی صدقہ واجبہ ہوگا، تو وہ صدقہ ہے لا تاکل الصدقۃ، یا رسول اللہ آپ تو صدقہ تناول نہیں فرماتے، سمجھ آیا نا جی؟ یا رسول اللہ وہ گوشت صدقے کا ہے اور وہ بریرہ کا ہے، اسی کو دیا گیا ہے، تو وہ وہی کھائیں گی، آپ تناول نہیں فرماتے، تو اس لیے ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، وگرنہ وہ تو پکنے والا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب ذرا غور کیجئے گا کہ ملکیت کے بدلنے سے حکم کیسے بدلتا ہے، ملکیت کے بدلنے سے حکم کیسے بدلتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو علیہا صدقۃ وہو لنا منہا ہدیۃ، فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ تھا، جب وہ ہمیں دے گی ہمارے لیے وہ تحفہ بن جائے گا۔ سمجھ آیا جی؟ آپ بھی غریبوں کے ہاں جاتے رہتے ہیں، مہمان بن کے، رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں، انہیں کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لوگ، دیتے نہیں دیتے؟ آپ بھی ان کے گھر میں جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، کبھی جا کے پوچھا آپ نے جو آپ نے ہمیں کھانا کھلایا وہ زکوٰۃ کے پیسوں کا تو نہیں ہے؟ شریعت مبارکہ نے لازم کیا ہے، اگر یہ لازم ہوتا تو شریعت مبارکہ ہر ایک پر یہ بیان کرتی، علماء ایک ایک بندے کو بتاتے اور بھائی یہ لازم ہے جب غریب کے گھر جاؤ نا تو تم وہاں جا کے پوچھو پہلے کہ تم جو ہمیں کھانا کھلا رہے ہو، پانی پلا رہے ہو، یہ زکوٰۃ کے پیسوں کا تو نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ایسا نظام رکھا ہے کہ جب وہ غریب کے پاس جائے گا وہ صدقہ واجبہ ہوگا، جیسے وہ مالک ہوگا، جب تک بندہ دے رہا ہے اس کو وہ صدقہ واجب ہے، اس نے دے دیا، اب وہ اس کے پاس جب پہنچا تو وہ میل والی بات نہیں رہی، بلکہ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ بندہ مالک ہو گیا ہے۔ اب وہ جس کو چاہے امیر کو کھلائے، چاہے سید کو کھلائے، سید صرف سید نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کو بھی کھلا دے، پیش کر دے، تو وہ بھی اس کے لیے تحفہ بن جائے گا، وہ حبیب کریم علیہ السلام کے لیے تحفہ بن گیا جی۔ یہ حدیث پاک ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ اگر وہ معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے، وہ میل والا اور باقی جو لفظ بھی اس کے لیے بولے جاتے ہیں گھٹیا قسم کے لفظ، اگر وہی بات ہوتی جو لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے تو اس نے تو کبھی پھر پاک ہونا ہی نہیں تھا، اس نے تو پھر تحفہ بننا ہی نہیں تھا۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندے کو پتہ ہے نبی اس کے سامنے جو شے پڑی ہوئی ہے وہ حلال نہیں ہے، تو ایک بندے کو دی تو وہ حلال نہیں ہے، کیا خیال ہے اس سے آگے جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گی؟ کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں وہ سیدھا آقا علیہ السلام کو پیش کرتا، آقا علیہ السلام کے لیے لینا حلال نہیں تھا، حضور کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت بریرہ کو دیا گیا وہ صدقہ واجبہ تھا، حضرت بریرہ مالکہ بن گئی اس کی، اب وہ جس کو بھی چاہیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں تو وہ آقا علیہ السلام کے لیے تحفہ ہوگا، آقا علیہ السلام کے لیے اسے کھانا بھی جائز ہوگا، اسے تناول فرمانا بھی جائز ہوگا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ اس سے اس مسئلے کی بالکل جڑ کٹ گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک صدقات واجبہ کے لیے بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو ذرا خیال نہیں آتا جب وہ حرام کے پیسے کھاتے ہیں، جب رشوت کے کھاتے ہیں، باقی چیزوں کو کھاتے ہیں، یہ کسی کو ایسی کوئی شے دینے لگو بھائی صدقہ تو نہیں ہے، کیا مطلب ہے آپ کو بھائی؟ ایسے ڈر رہے ہو یار آپ صدقے سے؟ صدقے کا مطلب کیا ہے یار؟ ان کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا صدقہ ہوتا کیا شے ہے۔ ایسے بس لوگوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ صدقہ جو ہے وہ ایک بہت بری شے ہوتی ہے، صدقہ بہت بری شے ہوتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے میں وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ بتائیں جو صدقہ مصیبت کو ٹالنے والا ہے کیا وہ خود مصیبت ہوگا؟ الصدقہ تو یرد القضاء جو ہے میں صدقہ جو ہے وہ قضا کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی ایسا فیصلہ اس کے لیے ہوا ہے بارگاہ الہیہ کی طرف سے جس میں اس کے لیے نقصان نصیب ہے، بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ اس نقصان کو دور کر دیتا ہے، وہی نقصان بعض اوقات اس کے لیے نفع مند شے بن جاتی ہے۔ اب ذرا آپ بتائیں، خود غور کریں اس بات پر، تو کیا خیال ہے وہ صدقہ جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا بھائی۔ آپ سمجھیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما ہی اوساخ الناس
میں یہ جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی میل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی میل ہوتی ہے. یہ جو صابن ہے، یہ میل کا مطلب سمجھیں. صابن جو ہے، کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے سوائے چکنائی کی، چکنائی چونکہ لگ جاتی ہے، کسی اور شے کو دھونے لگے بندہ، گندگی دور کرنے لگے، نجاست دور کرنے لگے، تو کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ صابن گندا ہو گیا ہو؟ آپ نے دیکھا کبھی؟ صابن گندا نہیں ہوتا. صابن جو ہوتا ہے وہ گندگی دور کرنے والا ہوتا ہے. سمجھیے، وہ ناپاکی کو دور کرتا ہے. صابن جو ہوتا ہے وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اوساخ الناس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2.5% ہے نا، وہ 97.5% کو پاک کرنے والا ہے. وہ مثل صابن کیا ہے، نہ کہ جناب وہ جیسے یہ لفظ بولتے ہیں ویسی کوئی بات ہے بالکل نہیں ہے. اب دیکھیں جی، یہ اللہ اکبر کبیرہ اتنی زبردست ایک فقہی قاعدہ ہے ہمارا، کہ ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. ملکیت کے بدلنے سے، یعنی برتن بدلنے سے حکم بدل گیا. اب دیکھیں، پانی آپ لائیں یہاں پہ پوری 2 کینیاں بھری ہوئی ہیں، دونوں میلی ہیں، کون پیے گا؟ کوئی بھی نہیں پیے گا نا. اسی پانی کو اگر آپ فلٹر سے گزار لیں تو سب پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. سمجھ آئے نا جی؟ تو یہ بھائی اسی طرح ہے. یہ نہیں کہ اب فلٹر جو ہے وہ پانی کو گزارنے والا ہے تو فلٹر جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. کوئی کہے گا میرے پانی کی جانے سے فلٹر گندا ہو جائے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ 2.5% جو ہے یہ فلٹر ہے بھائی، یہ باقی 97.5% کے لیے نہیں. سمجھ آیا؟ 97.5% جو ہے غنی کے لیے حلال ہو گیا، اور وہ 2.5% جو ہے وہ فقیر کے لیے حلال ہو گیا. سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اب اس کی کچھ وجوہات آپ ذرا سماعت فرمائیں. آخر یہ کیوں کہا گیا ہے اس کو کہ یہ اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کی میل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو وجہ یہ ہے اس کی کہ تکبر کا خاتمہ ہو. کیا ہو؟ تکبر کا خاتمہ ہو. ظاہری بات ہے جو دینے والا ہے، ایک بندہ بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، کوشش سے پورا سال لگا دیتا ہے پیسہ کماتے کماتے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پورا سال لگاتا ہے محنت کماتے، پورا دن لگاتا ہے، پورے ہفتے لگاتا ہے، پورے مہینے لگاتا ہے، بعض اوقات اتوار کی بھی چھٹی نہیں کرتا، وہ محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے. فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ جب کسی غریب کے ہاتھ میں دینے لگے تو اس کے دل میں یہ بات آ جائے تو میں تو بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ حقیر ہے، میں امیر ہوں یہ فقیر ہے. ایسی بات دل میں آ جائے تو شریعت مبارکہ نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، میں یہ تو میل ہے. دینے والا جو ہے وہ اسے میل سمجھ کے دے. ابھی میں جو کچھ دے رہا ہوں وہ تو میل ہے. یہ کون سی کو بڑی شے میں نے اس کو دے دی ہے؟ یہ تو میں میل دے رہا ہوں. نہیں سمجھ آیا؟ تاکہ اس کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو. یہ جو بھی دے گا اس کو حقیر سمجھ کے دے گا. ہے بھی یہی، حکم بھی یہی ہے کہ جو چیز بھی پیش کی جائے اس کو بڑا نہ سمجھا جائے. نہیں سمجھ آیا؟ ظاہری بات ہے جس بندے کے پاس 100 روپیہ ہے تو 97.5 روپے تو گھر رکھے ہوئے ہیں، اس نے 2.5 دے رہا ہے، تو بڑا سمجھنا بنتا ہے؟ ویسے نہیں نہ بنتا، بڑا سمجھنا بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس کو یہ تربیت دی گئی ہے بندہ مومن کو، جو بندہ غنی ہے، مالدار ہے، میں کہ تو نے 2.5% دینا ہے، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے جو میں دے رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ میل ہے. یعنی اپنے دل میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ یہ ذہن میں ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور میں گند دے رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہے. سمجھ نہیں آیا؟ اب اسی طرح کر کے جیسے یہ مال جو ہے اس کو میل سمجھنا ہے، ظاہری بات ہے اپنے ہاں رکھے گا تو سارے کو میلا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرض دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو گیا. اس کے 97.5% اس کے لیے بالکل جو ہے وہ طیب ہو گئے، حلال ہو گئے استعمال کرنے. ایک طرف تو یہ تکبر ختم کرتا ہے اور بندہ مومن میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف سے غریبوں کے دل سے حسد بھی ختم کرتا ہے. غریبوں کے دل سے حسد بھی ختم کرتا ہے. اب ذرا دیکھیں نا، غور کریں ذرا اس مسئلے پر. اگر امیر لوگ پیسے جمع ہی کرتے رہیں، غریب کو نہ دیں، تو بتائیں غریب جب بھی دیکھے گا امیر بندے کو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو اس کے دل میں حسد بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا.
یار یہ دیکھو یہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسلام نے یہ مال کی زکوٰۃ کا حکم دے کر کے اب غریب کے دل میں امیر کے لیے ہمدردی پیدا کر دی، نہیں سمجھ آیا؟ اب غریب بھی دعا کرے گا امیر سے لے کر کے کہ یا اللہ جس نے مجھے دیا ہے اسے اور زیادہ عطا فرما، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی غریب کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی امیر کے لیے۔ اگر یہ والا معاملہ نہ ہو تو غریب کے دل میں بھی حسد پیدا ہوگا، اور امیر کا مال جو ہے وہ سارے کا سارا حسد کی نگاہ پڑنے سے وہ بھی بے برکت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے جو بزرگ تھے وہ باہر کی ہوٹلوں کی یہ والی چیزیں نہیں کھاتے تھے، سمجھ آیا نا جی؟ بلکہ بعض بزرگ تو ہمارے ایسے گزرے ہیں وہ دکانوں سے چیز نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی یہ غریب لوگ جو بیچارے یہاں سے گزرتے ہیں ان کی حسرت کی نگاہیں اور آہیں پڑتی ہیں ان پر، ان سے برکت اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، سمجھ آیا نا جی؟ پہلے ہمارے لوگ تھے تھیلے لے جاتے تھے گھر سے، کپڑا لے جاتے تھے، ان میں شیل لپیٹ کے لے آتے تھے، آج کل جو ہے وہ ایسے لے کے آ جاتے ہیں۔ محلے والے غریب جو ہیں بچے بیچارے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یتیم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیوائیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کو کچھ میسر نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے ان کی نگاہ پڑنے سے، او بھائی نگاہ پڑنے سے نظر لگتی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نظر ہمیشہ وہی لگاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہیں سمجھ آیا؟ حسد کی نگاہ جو ہے وہ زیادہ زہریلی ہوتی ہے، حسد کی نگاہ زہریلی ہوتی ہے، اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب دو بھائی ہوں سگے، ایک کے پاس کچھ نہ ہو دوسرے کے پاس بہت کچھ ہو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہمیشہ اس کے لیے حسد رکھے گا، اپنے بھائی کے لیے بھی حسد رکھے گا۔ جیسے اس کے پاس مال و دولت آ گئی تو فوراً وہ بھی جناب اپنے بھائی کے ساتھ بھی گھلنا ملنا شروع ہو جائے گا، بڑا پیار اور محبت شروع ہو جائے گی، اب وہ حسد والا معاملہ ختم ہوتا جائے گا اس کے اندر سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا احتیاط کیا کریں، گھر میں کوئی بھی شے لانی ہے اس کو لپیٹ کے لایا جائے۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک بزرگ ہمارے یہاں کے عالم تھے، وہ گئے، انہوں نے کیا دیکھا آپ حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ آم کھائے تھے، ان کی جو چھلکے تھے وہ ہم نے باہری دروازے کے باہر پھینک دیے، کہتے ہیں وہاں جیسی نماز کے لیے باہر نکلنے لگے تو مدینہ شریف کا ایک بچہ انتہائی غریب تھا، وہ چھلکے اٹھا کے وہ چوس رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پھر وہ حدیث پاک سمجھ آئی جس میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی شے لانے لگو تو ساتھ اپنے محلے کے اپنے ہم پڑوس کے غریب جو ہیں ان کے لیے بھی لاؤ، اگر ان کے لیے نہیں لا سکتے تھوڑی تعداد ہے تو تمہارے پاس، تو پھر ان کو چھپ کر کے لایا جائے، اپنے گھر میں بچوں کو کھلایا جائے، تاکہ جو ہے نا وہ ان کی خوشبو تک غریب بچوں تک نہ جائے، کہیں ان کا بھی پھر دل کرے گا تو وہ جب لے نہیں پائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ان کے دلوں میں وہی بات پیدا ہوگی جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی، سمجھ آیا نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شریعت مبارکہ نے تو اتنا لازم کیا ہے، کسی کوئی بیوہ کسی کے پاس بیٹھی ہو تو بندہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی باتیں نہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں تکلیف ہوگی، وہ کہے گی کاش کہ میرے بھی آج شوہر ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرتی اپنے دل کی۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے سے منع کیا ہے شریعت مبارکہ نے۔ اور اسی طرح کر کے کوئی بندہ ایسا ہے یتیم بچہ اس کے پاس آ گیا ہے تو یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو اٹھائے بھی نہ اور چومے بھی نہ، اس بچے کے دل کو دکھ ہوگا کہ جناب یہ میرا بھی ابا ہوتا تو میرے بھی خدمت کرتا، مجھے بھی اٹھاتا، مجھے بھی پیار کرتا۔ ہاں اگر اٹھانا بھی ہے تو ایک طرف جو ہے یتیم بچے کو اٹھا لے، دوسری طرف اپنے بیٹے کو اٹھا لے، اسے بھی چومے اپنے بیٹے کو بھی چومے، یہ ٹھیک ہے، اس سے اس کے دل میں ایک طرح کی ہمدردی پیدا ہوگی، چلو اس کو اس کا ابا چومنے والا ہے تو مجھے بھی کوئی پیار کرنے والا ہے، سمجھ آیا نا جی؟ تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رہے، مال کی جو زکوٰۃ ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ پچھلے مال کو طاہر کرتی ہے، مطہر کرتی ہے، بلکہ یہ مال کی زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کی روحانی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی ہے، سمجھ آیا نا جی؟ انسان کی روحانی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی ہے۔ روحانی بیماریاں کون سی ہیں جی؟ مال کی محبت بڑھ جائے نا، بندے میں بخیلی آ جاتی ہے، بخیلی آتی ہے، کنجوسی آتی ہے، ہرس آتا ہے، لالچ آتا ہے، یہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کا نکلنا جو ہے، جس کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میل ہے، میں میل نکل جائے گی تمہاری، یہ میل نکالنے والا ہے کون سی؟ دنیا کی محبت کی میل نکلے گی زکوٰۃ دینے سے، اور ہرس کی میل نکلے گی، لالچ کی میل نکلے گی، بخل کی میل نکلے گی، کنجوسی کی میل نکلے گی، یہ جو ہے یہ ساری کی ساری میل نکالنے والی ہے زکوٰۃ،
سمجھا نہیں سمجھایا؟ یہ نہ صرف یہ کہ مال کو طاہر کرتی ہے، پاک کرتی ہے، بلکہ یہ دل کو بھی پاک کر دیتی ہے، سمجھا ہے نا جی؟ اب بتائیں یہ زکوٰۃ کا جو 2.5% نظام جو ہے یہ صابن ہوا یا نہ ہوا؟ یہ مال کے لیے بھی صابن ہے اور بندے کے دل کے لیے بھی صابن ہے ہیں؟ اور ہمارے علماء نے وجہ بیان کی ہے، جس سے آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تم صدقہ دو۔ کیا دو؟ صدقہ دو، کیونکہ لوگ آ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور جو زیادہ مالدار تھے وہ زیادہ قریب آ جاتے، غریبوں کو پیچھے کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تم صدقہ دو، اس کے بعد تم بات کرو میرے حبیب کریم علیہ السلام سے۔ اب یہ حکم آ گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے صدقہ دیا، دینے کے بعد آ کے آقا علیہ السلام سے کچھ مسائل پوچھے، کچھ باتیں پوچھی، وہ پوچھ کے اٹھے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم فوراً معاف فرما دیا۔ آقا علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے والا، سمجھایا نا جی؟ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی بیان کی ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ظاہری بات ہے صدقہ دینے سے دنیا کی محبت نکلے گی، مال کی محبت نکلے گی۔ صدقہ جو ہے وہ مال کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی طہارت کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا جب یہ دل سے مال کی محبت نکال کے آئیں گے تو حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حقیقتاً پا سکیں گے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو یہ حکم جو ہے فرضیت والا تو ساکت ہو گیا، لیکن استحبابی حکم آج بھی موجود ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ کرے اسی سال سارے چلے جائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہاں صدقہ دینا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ دینا مستحب ہے۔ کسی غریب کو پکڑا دیں اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو یہ چیز جو ہے یہ مال کی محبت ختم کرنے والی ہے۔ جتنی مال کی محبت دل سے ختم ہوگی اتنا بارگاہ الہیہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا بارگاہ مصطفیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔